بندوں کو اور بندوں کے اس مغرورانہ انداز کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں ہوں نا، ان آیات میں میں ہوں نا کا علاج ہے، اور اس کا بھی علاج ہے جو کہتا ہوں میں کچھ نہیں۔ بھائی اللہ نے تجھے بنایا ہے، آنکھیں دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے، وجود دیا، لیکن تو کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ میں ہوں نا، اور یہ تکبر کی آخری حد ہے۔ اللہ رب العالمین آیت کی ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ رب العالمین ایک وسیع مغفرت رکھتے ہیں، بہت بڑی بخشش رکھتے ہیں۔ فرمایا نا کہ اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے، مگر مشرک کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی آیت میں آگے جا کر اللہ رب العالمین سورہ نجم کی 32 نمبر آیت کے بعد وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم جس نے وفا کی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم جو بھی تھے مگر مشرک نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں اور مولویوں پہ نظر دوڑائیں، آپ کو خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے مولوی، قوموں میں ایسے مولوی نظر آئیں گے، کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا، ایسی یاوہ گوئی کرتے ہیں۔ ابراہیم خدا کا پیغمبر ہے، پیغمبر کلمہ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کلمہ گو تھے، ان کا اپنا کلمہ تھا جو خدا نے اس ابراہیم علیہ السلام پر اتارا۔ تو پھر جب خدا کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا کے خلیل دوست تھے، پھر کیوں کہنا پڑا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے؟ یعنی وضاحت یہ دینی مقصود تھی کہ ابراہیم سب کچھ ہے، پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے، دوست بھی ہے، مگر یہ شرک نہیں کرتا ہے۔ گویا کلمہ پڑھ کر شرک ہو سکتا ہے، مگر یہ کلمے پہ وفا کرنے والا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کلمے کا وفادار ہے، مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ گویا اگر کوئی کلمہ پڑھ کے کلمے سے وفا نہیں کرے گا، شرک کرے گا، تو وہ مشرکوں میں سے ہوگا۔ کلمہ پڑھے ہوئے کو کہنا کہ مشرکوں میں سے نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ تھا بھی کوئی جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ اور آج جو مولوی اٹھ کر کہتے ہیں کہ کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا، تو پھر خدا کو یہ وضاحت کیوں دینی پڑی ابراہیم علیہ السلام کے، جس کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا؟ پھر بھی وضاحت دینی پڑی کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے مگر یہ ابراہیم نہیں ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھوکتا ہے، ویسے ہی کہتے ہیں نا ٹھوک دو اس کو، خدا نے بھی ٹھوکا ہے ان آیات میں۔ اگر کبھی موقع ملے، تھوڑا بہت کبھی کوئی پڑھا ہو، تو ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کسی اچھے
شہرت والے سمعہ والے مفکر اور مفسر کی پڑھنا، لکیر کے فقیر کی نہیں پڑھنا، کیونکہ لکیر کے فقیر علمی فاقہ کش ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، فتوے ہوتے ہیں. ایسے ہی لکیر کے فقیر فاقہ کش ہی ہوتے ہیں نا، یا پیٹ کے فاقہ کش یا علم کے فاقہ کش، اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن فتوے ایسے جھاڑیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی مسلمان رہا نہیں، سب جہنم میں جائیں گے، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا مشرک کے علاوہ. یہ بھی اصول ہے. خدا نے سب کی مغفرت کر دینی ہے سوائے مشرک کے، اور مشرک کی جو توبہ ہے وہ بھی دنیا میں ہونا لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخری وقت میں کہا میں اللہ تجھے اکیلا مانتا ہوں تو پھر تو جہنم میں جا. مشرک کو شرک سے توبہ کر کے توحید والا عمل ثابت کرنا ہے تو جنت ملے گی. ان ربک واسع المغفرہ. آگے رب ٹھوکتا ہے، پہلے اللہ جو ہے نا بتاتا ہے میں کتنا وسیع ہوں. بتانے کی ضرورت تھی؟ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، رب السماوات والارض رب المشارق والمغارب. ہمارا رب جو ہے رب المشرقین والمغربین. مشرقین سے مراد یہ ہے کہ ادھر سے لے کر ادھر تک، مغربین سے مراد ہے ادھر سے لے کر ادھر تک. مشرق سے شمال مشرقین ہے، اور مغرب سے جنوب مغربین ہے. مشرقین اور مغربین کا کبھی غلطی میں نہیں ہوگا. لوگ بڑے بڑے مفکر ہیں مشرقین، مشرق تو ایک ہی ہوگا، دو مشرقیں ہوگی نہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مشرق سے شمال تک مشرقین ہے، اور مغرب سے جنوب تک مغربین ہے. پھر رب المشارق والمغارب، یہ بھی اللہ نے فرمایا. مشارق اور مغارب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کلیت ایز آل. اللہ مشارق کا بھی مالک ہے، مغارب کا بھی مالک ہے. پھر رب السماوات السبع والارضین السبع، وہ اللہ ساتوں آسمانوں کا ساتوں زمینوں کا مالک ہے. ان ربک واسع المغفرہ. پھر اللہ کہتا ہے اتنی وسعت ہے، دیکھ لی، اتنی ہی بڑی میری مغفرت ہے، اتنی ہی بڑی میری بخشش ہے. یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، مشارق سے مغارب، مشرقین سے مغربین، سماوات السبع ساتوں آسمان، والارضین السبع ساتوں زمینوں کا میں مالک ہوں، رب ہوں، پروردگار ہوں. پھر اللہ کہتا ہے ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت رکھتا ہے. یعنی اس واسع المغفرہ سے کیا مراد ہے؟ اتنی ہی بڑی بخشش رکھتا ہے، معافی رکھتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دی. الا مشرک و مشاہد، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. کینہ رکھتے ہیں نا، ہائے ہائے. کینہ پرور کسے کہتے ہیں؟ کمینہ پرور، جو دوسروں کے بارے میں کمینگی کرے. کتنی چھوٹی سی بیماری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. ہم عصروں کے بارے میں، ہم زمانہ لوگوں کے بارے میں، ہم وقت لوگوں کے بارے میں کمینہ بن جائے، خام خواہ اس سے بول چال بند، اس سے دوستی بحال، اس کی چغلیاں جاری، اس سے محبت جاری. بابا یہ تو کیسے فیصلے کر رہا ہے؟ کسی مومن کو مومن سے کینہ رکھنے کی وجہ سے کل حشر میں خدا معاف نہیں کرے گا. اور مغفرت کتنی ہے، معافی کتنی ہے؟ واسع المغفرہ، سب سے بڑی مغفرتوں کا مالک، آسمان و زمین، ساتوں آسمان سے اوپر سے لے کر ساتوں زمین کے نیچے تک کی مغفرت کا مالک ہے. لیکن کہتا کیا ہے؟ اب سنو، یہ ساری چیزیں یاد کرا کے اللہ کہتا ہے هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم.
کتنے پیارے انداز اوئے، یعنی اس کو کہتے ہیں یقیناً وہ جانتا ہے جو تم زمین میں پیدا کرتے ہو۔ انشا کہتے ہیں نشو و نما، انشا کہتے ہیں نا یعنی بیج کا نکلنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو تم بچوں کو سکھاتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اللہ جانتا ہے جو تم اپنے اولادوں کو، پیدا ہوئی اولادوں کو سکھاتے ہو۔ کیا سکھاتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ڈھول بجانا، یا طبلے بجانا، یا گانے گانا، یا کنجر میراثی اداکار فناکار گلوکار یہ بنانا، یا قاری قرآن بنانا، عالم دین بنانا، سنت رسول کا پابند بنانا، قرآنی احکام کا پابند، کیا سکھاتے ہو؟ یہ خدا جانتا ہے۔ یہی نہیں، آگے چل کر اسی آیت کا حصہ ہے دوسرا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ آیا ہے۔ میں تو وہ بھی جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تم کیا تھے۔ اللہ کو یہ بھی ہوا عالم بکم، اس کے بارے میں علم ہے اللہ کو کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کس کروٹ میں تھے، کتنی خوراک لیتے تھے، اور تم کیا تھے۔ یعنی یہ ٹھوکا ہے رب نے، کچوکا لگایا ہے، یہ تو تمہاری عادت، یہ تمہاری اوقات ہے، اور بڑھ کے مارتے ہو، بچوں کو گانے سکھاتے ہو، وہ کیا کیا سکھاتے ہیں، ہم گلوکار بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ دولت زیادہ، یا کرکٹر بناتے ہیں، گلوکار بناتے ہیں آج کے دور میں، اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ وہ ایک میں نے ویڈیو کیا، میں نے انٹرویو سنا، اس نے 5 بار ماشاءاللہ کہا، 5 بار ماشاءاللہ کہہ کے، میں نے مختلف اوقات میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 40 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں ڈانسر ماشاءاللہ۔ یہ اللہ نے کہا چاہا ہے کہ تو ڈانسنگ سے، تھیٹر ڈانس، کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ تو وہی کہے گا جو کلمہ پڑھے گا۔ ہندو کو کیا پڑھی ماشاءاللہ، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، ماشاءاللہ کہاں سے کہے گا؟ یعنی ہمارے ہاں یہ جب معیار ہوگا تو پھر یہ قرآن کی آیت کہاں جائے گی؟ جب اللہ کہتا ہے جو تم سکھاتے ہو بچوں کو، یہ بھی میں جانتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی جب تم ماں کے پیٹ میں تھے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اجنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں ہو جائے نا، پتہ چلے نا پریگننسی ہوتی ہے، گھر میں خوشیاں ہو جاتی ہیں، باغ و بہار ہو جاتی ہے، اللہ بیٹا دے گا جب بیٹی دے گا، خوشی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں کیا کہا؟ اجنۃ، جنہ کہتے ہیں باغ، من الجنات، باغ و بہار ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یعنی اللہ نے ہمیں گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی قرآن میں کر رہا ہے جو باتیں سر عام بھی کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے، لیکن اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ غرور اور تکبر نہیں کرنا، زمین پہ استکبارن فی الارض، یہ یاد کرواتا ہے حیثیت کیا ہے۔ کیا کہا؟ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور بار خوشیاں تھیں، ہمارا وارث آئے گا، ایسی خوشیاں ہوتی ہیں نا، ہمارا وارث آئے گا، اور پھر جو تم وہاں کروٹیں لے رہے تھے خدا کو یہ بھی علم تھا، اور آج تو خدا کے بارے میں بغاوت کر کے، گمراہی پھیلا کے، سرکشی کر کے الٹا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر جو ابراہیم الذی وفا، جو ابراہیم نے کلمے سے وفا کی ہے، تو اس کلمے کا بے وفا، اور بے وفا غدار کہلاتا ہے۔ جو خدا کا غدار ہے جہنم کا حقدار ہے، یہ تو اصول ہے۔
جو ہمارا غدار ہے ہم نہیں چھوڑتے اس کو بددعائیں دینے سے. ہاتھ پہنچے تو ہاتھ چلاتے ہیں، گولی پہنچے تو گولی چلاتے ہیں، ہتھکڑی پہنچے تو ہتھکڑی پہنچاتے ہیں. اور جو خدا کا غدار ہے اور خدا اس کو پھر جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. اور دنیا میں جو خدا کا غدار ہے دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اور کوئی بھی دولت کے پیچھے خدا کو بھلانے والا عزت کی موت نہیں مرتا ہے. اور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو پرویز مشرف کی موت دیکھ لو. موت تو کیا، اس کے بعد اس کی میت بھی چھپا کر انہوں نے دفنائی ہے. کہاں ہے قبر اس کی؟ کسی کو پتا ہے کہاں ہے ضیاء الحق کا جسم جس نے اس پاکستان کو آگ کی بھٹی میں دھکیلا؟ کیوں دھکیلا تھا؟ فرقہ واریت ہے کہیں، قومیت ہے کہیں، لسانیت ہے کہیں، اور اس میں ایسی آگ بھری. کیا یہ سندھی مہاجر ضیاء سے پہلے نہیں تھے؟ یہ کیا یہ فرقے حنفی شافعی مالکی اہل حدیث یہ ضیاء کی سلطنت بننے سے پہلے نہیں تھے؟ حنفی 1300 سال سے ہیں، جعفری حضرت حسین سے حضرت علی سے ہیں، تو یہاں کیوں لڑائی ہے؟ یہ شیطان ضیاء الحق نے اس پاکستان کے اندر آپس میں ڈالی اور یہ ایسا خون پھیلا کہ پوری دنیا میں فرقے کے نام پہ جنگیں جاری ہوں. اور ہم اس وقت سے ڈی اسٹیبلائز غیر مستحکم ملک ہیں، نہ آگے بڑھ رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں آسمان و زمین. وہ کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو ہم اٹکے ہوئے ہیں. قرآن کو بھلایا ہے تو پھر اٹکے ہی رہیں گے نا، خدا کو بھلایا ہے تو اٹکے ہی رہیں گے. اس سے پہلے کبھی ملک میں شیعہ سنی کے نام پہ کوئی ایک خون بھی نہیں بہا. شیعہ سنی کے نام پہ سب سے پہلا خون علامہ احسان الہی ظہیر کا بہا، اور وہ ضیاء الحق کے دور میں بہا ہے. بس اس کے بعد یہ جنگ جاری ہے، پھر کہیں جنگ بھی جا رہا ہے، کوئی منگ بھی جا رہا ہے، کوئی تماشے لگے رہے. آج تک یہ جنگ اتنی شدت سے ہے کہ محرم آتا ہے تو ہمارا شہر بند ہوتا ہے، اگر دوسروں کا جلسہ آتا ہے تو وہ علاقہ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ تو خدا کے ہاں ان ربک واسع المغفرہ، اور اللہ کہتا ہے هو اعلم بکم. اللہ کو زیادہ علم ہے، بہت بڑا علم ہے. اس کے پاس جو پہنچے ہیں وہ حساب دے رہے ہیں. اچھا پھر آگے تیسری جگہ پہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ پہلے کہا نا جو تم بچوں کو سکھاتے ہو مجھے علم ہے، تو لہذا ہمیں یہ بیویئر رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں کلمے کے نیچے، وہ خدا کو علم ہے. اچھا سکھا رہے ہیں تو اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں، دنیا بھی بنا رہے ہیں، خدا کو بھی راضی کر رہے ہیں. برا سکھا رہے ہیں تو خدا کے باغیوں میں جا رہے ہیں. اور تیسری چیز فلا تزکوا انفسکم. پھر آپ نے سنا ہوگا یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسے کہتے کیا ہیں، آپ نے ہولیے سے دیکھے ہوں گے، پگڑی باندھ لی، لال رومال رکھ لیا، ٹوپیاں رکھ لی رنگ برنگی، پگڑیوں کو رنگ دے لیے، جبے لمبے پہن لیے. ایسی ہے نا اسٹائلش مسلمان بن گئے. وہ میں کہتا ہوں نا فیشن ڈیزائنر اسلام لے کے آ گئے. اس کی نفی ہے یہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ کہتا ہے یہ شکل و صورت سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر مت دکھاؤ. اور ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو شکل سے مومن نہیں لگتے، اخلاق آداب اور تقوی سے مومن لگتے. تو اللہ کو تو وہی پسند ہے جو انسانیت کے اخلاق و آداب میں آئی. اس آیت میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بنا کے نہیں دکھاؤ. یہ توقع ہے کہ اللہ ایسا کہے؟
سورہ نجم آیت 32 میں ایسا کہا ہے. جائیے سورہ نجم کھولیے، کیا کہا ہے؟ اپنے آپ کو فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر مت دکھاؤ. هو اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تو کتنا تقوی والا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور اللہ کہاں سے جانتا ہے؟ عالم الغیب تو ہے. اللہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نیک ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم راہ راست پہ ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ صورتوں اور مالوں کو دیکھ کے تقوی کا فیصلہ نہیں کرتا، اللہ دلوں کو دیکھ کے تقوی کا فیصلہ کرتا کہ اس کا دل مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، خدا سے کتنا ڈرتا ہے. بمن اتقى، اللہ کہتا ہے یہ متقی ہے. داڑھی رکھنے سے، پگڑی رکھنے سے، جبے پہننے سے، رنگ رنگیلے ڈیزائن بنانے سے خدا کے ہاں تقوی قبول نہیں ہے. خدا کے ہاں دل کا پاکیزہ ہونا تقوی شمار ہوتا ہے. اور پھر آگے چوتھی چیز کیا فرمائی؟ افرأیت الذی اعطی افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی. کوئی آپ نے کبھی پٹھان مزدوروں سے کام کرایا ہوگا، اگر کوئی کام کرواتا ہے تو ان کی ایک خوبی ہے بڑی زبردست قسم کی. جب آپ کام کرائیں گے نا تو کھدائی کرائیں گے. یہ خدا عقدہ کہتے ہیں کھدائی. اچھا پہلے عقدہ کا معنی سمجھ لو. عقدہ کہتے ہیں کہ جب آپ کھدائی کریں تو نیچے پتھر آ جائے. تو قرآن میں آیا ہے یہ عقدہ، وہ کھدائی جس کے نیچے پتھر آ جائے اور پھر کھدائی کرنے والا کام روک دے. دیکھو پٹھانوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سب سے سخت جان قوم اسی لیے پٹھان ہے نا ایسے. اسی لیے وہ کس کو کہا تھا جنرل ضیاء الحق نے؟ راجیو گاندھی کو نے کہا تھا میرے پاس ایسی قوم ہے جو مار کے سوچتی ہو یہ تو مار دیا. جو قرآن کیا فرمایا ہے؟ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی. اچھا جہاں کھدائی ہو رہی ہو نا، کھدائی نیچے سٹون آ جائے، اس کو وہ پختون زبان میں وہ کہتے ہیں سٹون آ گیا، سٹون آ گیا، کھدائی روک دیتے ہیں. اللہ چٹان آ گیا. ابھی آپ نہیں ادھر سٹون کہتے تھے، مجھے سٹون آیا. اچھا اس وقت وہ کام روک دیتے ہیں. ایک آپ کا معاملہ طے ہوا بھائی 5 فٹ نیچے جانا ہے، 10 فٹ نیچے جانا ہے، 4 فٹ پہ یا 3 فٹ پہ سٹون آ گیا، چٹان آ گئی، پتھر آ گیا، تو کام روک دیتے ہیں. اللہ نے یہ قرآن میں بیان کیا سورہ آیت نمبر 33 میں. کیا فرمایا؟ افرأیت الذی تولی، کام چھوڑ کے چلا جائے. تولی کہتے ہیں مڑ جانا. چلے جاتے ہیں نا، بیچا کندھے پہ رکھا، گنتی کندھے پہ رکھا، چل میرے بھائی سٹون آ گیا، چٹان آ گئی. پھر کہا وآتی قلیلا وأکدی، تھوڑا سا کام کیا. قلیل کہتے تھوڑا سا کام کیا، ایسے ہی ہے نا. قلیل کا تو معنی آتا ہے سب کو. وأکدی اس لیے کہ پتھر ٹوٹا نہیں. اب اس سے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر اس چیز کو تشبیہ دے کر، افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی، کہ جس طرح وہ کام روک دیتے ہیں پتھر آنے کی وجہ سے اور تھوڑا سا کام کر کہتے ہیں بھی اب ہم آگے کام نہیں کریں گے. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے تھوڑی سی نیکی کر کے کرتے ہو کہ بڑا ہم نے کام کر لیا. یہ تھوڑا سا ہے جو خدا کے راستے میں تم نے کام کیا، عبادت کی ہے. تم ان کی طرح ہو جو پتھر آدھا توڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کیسی تشبیہ اللہ نے دی ہے اور کس طرح سمجھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی کام کرنا ہے تھوڑا کرنا ہے، دوام والا کرنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے. مشکل آئی تو مسجد کا پلو نہیں چھوڑا،
آسانی آئی تو مسجد میں مڑ کے آیا نہیں. اور پھر آگے اس کے فرمایا آئندہ علم الغیب فہو یرا. کتنی بڑی بات ہے. کیا فرمایا؟ آئندہ ہو. کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، اور وہ دیکھ رہا ہے. اچھا آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری اس سے منسلک حدیث میں اس کی تشریح کرائی ہے. تشریح فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ من دعا الی ہدی، جس نے کسی کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلایا. نماز پڑھ لو، قربانی کر لو، حج کر لو، نیک عمل کر لو، صدقہ کر لو. جس نے ان اعمال کی طرف کسی کو بلایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اور اس کے بلانے سے کسی نے وہ نیکی کر لی. وہاں کیا فرمایا؟ تھوڑا سا کام کے چھوڑ کے چلے گئے، 2 نفل پڑھے، بھاگ گئے. نیکی کا ٹائم آیا، نیکی نہیں کی، یا ادھوری نیکی کر کے چھوڑ گئے، کام ہو گیا. مطلب بھاگتا ہوا آیا تھا، یا اللہ قربانی کے پیسے نہیں ہیں. پیسے آئے تو کپڑے لے لیے، قربانی نہیں لی. یا اللہ میرا گھر نہیں ہے، پیسے آئے، گھر بنا، خدا کو بھول گیا، دوبارہ وہ عبادت کی نہیں جس عبادت، جس دعا کی وجہ سے اس کو یہ چیز ملی تھی. تو اس کو اللہ نے دھمکی امیز انداز میں ٹھوکا ہے. کیا تم دیکھتے ہو ایسے لوگوں کو جو خدا کو آسانی میں بھول جاتے ہیں، مشکل میں خدا کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ من دعا الی ہدی، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف، ہدایت کی طرف بلائے، کان لہ، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا من تبعہ، جتنا اس کے بعد اس نے عمل کیا جس کو بلایا گیا تھا. اگر کسی کو آپ نے نمازی بنا دیا، کسی کو آپ نے شرک سے ہٹا دیا، کسی کو آپ نے قربانی کے فریضے کو سمجھا دیا، کسی کو آپ نے استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا تھا، اس کو اس طرح خوش کیا کہ وہ حج پہ چلا گیا، اللہ کہتا ہے جس نے اس کو نیکی کی رہنمائی کی ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. اس لیے اپنے زبان سے ہمیشہ سچائی کی بات کیا کرو، اور سچائی کے ساتھ لوگوں کو سچائی کی دعوت دیا کرو. اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. اگر کوئی جھوٹ سے رک گیا، تیرے نامہ اعمال میں سچائی لکھی گئی. اگر کوئی برائی سے رک گیا، تیرے نامہ اعمال میں اچھائی لکھی گئی. کتنی بڑی بات ہے. پھر آگے کیا؟ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا. جو کر رہا ہے، جو آپ کی دعوت کے بعد نیکی پہ آیا ہے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ اجر پورا اس کو ملے گا، آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ نیکیاں کرتا رہے گا. اس لیے اچھائی پہ لگے رہو، اچھائی کی طرف بلاتے رہو، حق پہ ڈٹے رہو اور حق کی طرف بلاتے رہو. اس چیز پہ کبھی مایوس نہیں ہونا کہ میں نے سچی بات کی ہے، میری مخالفت شروع ہو گئی. اور بربادی یہی سے شروع ہوتی ہے. ہم دعوت دیتے ہیں، یہاں سے خطبہ جمعہ دیتے ہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں، نیکیاں کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کوئی نیکی نہیں کرتا تو کیا خطبہ جمعہ چھوڑ دے؟ جب مولوی خطبہ جمعہ نہیں چھوڑتا ہے تو پھر آپ کو بھی اچھائی نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ کو بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، پھر نماز کو چھوڑنا چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. کہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ سب سے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بیٹھ جاؤ. اگر پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھ لو آپ. ہاں 2 رکعت پڑھ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اچھا گھڑی ہمارے پاس لگ گئی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے، 2 بجے کا ہمارا ٹائم ہے۔ ہمارے کمانڈر صاحب نے یہ نیکی کی ہے کہ گرمی میں لوگوں کو زیادہ نہ بٹھائیں اور جمعہ کا وقت مختصر کر کے تعلیمات جمعہ لوگوں تک جتنی پہنچ جائے اتنی کافی ہے، اگلے جمعہ باقی۔ 2-3 سوالوں کے جواب کہہ لیں، کیا کیوں ہے سوالوں کے جواب؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی، وہ کیڑی وفا کی تھی؟ اپنے پتر نو ذبح کر دیں، حکم آیا۔ دوسری وفا کیا ہے؟ اولاد نہیں تھی، اسماعیل نہیں تھے۔ کتنی عمر تھی پتہ ہے کسی کو؟ تو انہوں پتہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل کی پیدائش کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ اس پورے خطبہ جمعہ کے اس مجمع میں کسی کو پتہ ہے؟ یہ ادھر سے آواز جو ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ 80 سال کی عمر میں اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے ہاں 80 سال میں مر جاتے ہیں یا مرنے کی تیاری کر رہے تھے، یا ہم ان کو مار دیتے کیا؟ اور تیری یہ تو لتا ہی قبر ہے جو تو شادی کری جانا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا بال صفائی تیری تو قبر کی ٹانگیں قبر میں ہے، تو شادی کی سوچ رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی تھی؟ بیوی تو پہلے بھی تھی، ہاجرہ پہلے تھی، اسی ہاجرہ سے 80 سال کی عمر میں پیدائش ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات سمجھانے لگا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ میں سارا معاشرے کا گنوں تو معاملات جو ہے نا، گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان بگڑ جاتے ہیں، تماشے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، ایک دوائی کی وجہ سے وہ پیدائش ہوئی۔ ہم کدھر جاتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، پتہ نہیں کیا وہ پٹانگ ہم نے حکیم نکالے۔ وہ دوائی کیا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین۔ 80 سال اللہ سے وفا کی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس جیسا وفادار خدا کا کوئی بندہ نہیں۔ جب کہا نا رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ مانگا تھا نا اللہ نیک بیٹا دے دے۔ پہلے رب سے وفادار تو بنو، پھر بھوکے کیوں مرو گے؟ پھر معاشی تنگی کیوں آئے گی؟ پھر غربت کیوں آئے گی؟ پھر بے اولاد کیوں رہو گے؟ پھر بد نصیب کیوں رہو گے؟ پھر ساری دنیا کے مقروض کیوں رہو گے؟ اس لیے رہو گے کہ تم وہ وفا نہیں کر رہے ہو جو خدا تم سے وفا چاہتا ہے تمہیں تخلیق کرنے کے بعد۔ اور کیا فرمایا؟ والدین کے لیے اولاد کو کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ والدین اولاد کی بخشش کے ذمہ دار ہیں، اور باپ تالا ہے، ماں کنجی ہے جنت کی۔ اور کیا فرمایا؟ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، بے وفا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا نافرمان تو خدا کا بے وفا کیسے؟ صاحب اولاد ہو جائے گا، صاحب معیشت ہو جائے گا، صاحب روزگار ہو جائے گا، صاحب خوشحال ہو جائے گا جو خدا کا بے وفا ہے۔ اور خدا کا بے وفا کے لیے صرف ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا۔ کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی نشانی بیان کی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ جو مشرک نہیں ہے، رب حب لی من الصالحین پڑھتا ہے، بے اولاد نہیں رہ سکتا۔ اور پھر جب رب حب لی من الصالحین، جب خدا بیٹا دے دے تو پھر اللہ دیتا نام رکھنا ہے، اللہ بخش نام رکھنا ہے، پیرا بخش نہیں رکھنا ہے۔ یہ بھی کفر ہے اور یہ شرک ہے۔
لوگ رکھتے ہیں نا نام پیر بخش، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں امام بخش، حسین بخش، رسول بخش، تو بخشنے والا تو خدا ہے اور کوئی بخش نہیں سکتا۔ بخشنہار، پروردگار، پالنہار صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ بتا نام ہو سکتا ہے، اللہ بخش نام ہو سکتا ہے، اور کوئی نام رکھ کے خدا سے بے وفائی نہ کرو۔ حاجی صاحب یہ بڑے مشکل جملے ہیں، بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں، اور یہیں سے ہم مارے جاتے ہیں، پھر ہم بے وفاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو چوریاں کرتے ہیں، یا ڈکیتیاں کرتے ہیں، یا زنا کرتے ہیں، حرام کا ہر کام کریں گے مگر خدا سے وفا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نام رکھ کے آپ نے اس کی خصلت ہی حرام کی طرف لے گئے، شرک کی طرف لے گئے۔ پھر ایک دو مسائل اور۔ اچھا، یہ جو عشرہ آ رہا ہے نا ذو الحجہ کا، بڑا اہم عشرہ، یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 راتوں سے افضل ہے۔ دن آپ کو رات کو جگانے کا نہیں کہہ رہے اللہ، تو دن ہے یار، کیوں افضل ہے؟ الصلاۃ ام العبادات، عبادت میجر عبادات، یعنی عبادتوں کی ماں، اور جھوٹ کیا ہے؟ ام الخبائث، برائیوں کی ماں۔ نہیں سمجھے؟ برائیوں کی ماں جھوٹ ہے، اور عبادتوں کی ماں یہ 4 چیزیں ہیں: الصلاۃ، الصیام، الحج، الصدقہ۔ ان دنوں میں، اچھا اس میں نماز کیا ہے؟ یہ 10 دنوں میں نماز نہیں چھوڑنا فرض، عام دنوں میں بھی ہے نا، کوتاہی کر لیتے ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں محفلیں سجاتے ہو رات میں، بھائی آج وہ کیا کہتے ہیں، طاق رات ہے، جاگنے کی رات ہے، ان راتوں سے افضل یہ دن ہے۔ موقع ملے تو نفل بھی پڑھو، لیکن فرضوں میں کوتاہی نہیں کرنی۔ 10 دن ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور بھی کوئی ہے فرض؟ اور سیام۔ اچھا سیام کے بارے میں سن لیں، سیام کے بارے میں اختلاف ہے ترجیحات پر، تعویلات پر۔ ان دونوں کو میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، کیونکہ میرا مسئلہ اٹل ہوتا ہے، ڈو اینڈ ڈائی، میں بیچ کی تعویلوں والی، مولویوں والی حرکتیں نہیں کرتا۔ در حقیقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے فرمایا کیا؟ ما رأیت رسول اللہ صائما فی العشر قط، میں نے ان 10 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی روزے میں نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے روزے نہیں ہیں اس 10 دنوں میں۔ لوگوں نے تعویل کی ہے، اس کی تعویل ایسے کی جا سکتی ہے، اس کی تعویل ایسے کی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا سب اوٹ پٹانگ ہے۔ حقیقت یہ ہے یوم عرفہ کے روزے کی الگ سے روایت موجود ہے۔ اگر ان 10 دنوں کے روزے ہوتے تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے کی الگ سے حدیث نہ آتی۔ نہیں سمجھے؟ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے کی روایت کا آنا پچھلے 8 دنوں کے روزے کی نفی کرتا ہے۔ تعویل مولوی کرتے رہیں، مولوی جانے خدا جانے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے، ہم غیر مقلد ہیں۔ کیا ہے؟ ہم غیر مقلد ہیں۔ ہم نے کسی ایرے غیرے کا پلو پکڑ کے جنت میں نہیں جانا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جنت میں جانا۔ وہی ہے نا امام ہمارا، یا کوئی اور ہے؟ اور جتنے امام ہیں کٹھ پتلی امام ہیں، یہ گورکھ دھندا ہے، یہ اکھنڈ ہے۔ حقیقت میں امام کائنات کا وہ امام ہے جس کو شفاعت کا لیٹر عرشوں سے ملا ہے، معراج پہ بلا کے سرٹیفکیٹ ملا ہے، تو جس کی سفارش کرے گا بخشا جائے گا۔ تو پھر تو ہمارا امام، ایک خدا، ایک قرآن، ایک رسول، اور اس رسول کے بارے میں اس کی زوجہ جو راز و نیاز جانتی ہے، جو شروع دن سے آخری وفات کے لمحے تک جن کی گود میں
سر مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ فرماتی ہے میں نے ان 10 دنوں میں رسول اللہ کو روزے میں نہیں دیکھا الا 9 ذی الحجہ، تاسع من الحج من ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ سنت متواترہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ۔ اچھا روزے 3 ہی ہیں، رمضان کے علاوہ 3 روزے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہے، یہ بڑا مسئلہ رہ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ 3 ایام 20 کے، ہر مہینے کے 3 روزے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 عاشورہ کے، 9-10 محرم یا 10-11 محرم، اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کا، یہ سنت روزے ہیں۔ اور چوتھا روزہ کون سا ہے؟ یوتھ کے لیے ہے، یوتھ ونگ اور یوتھ فورس اور یہ ان کے لیے ایک روزہ ہے۔ وہ روزہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر نوجوان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو مناسب رشتہ نہ ملے یا رشتہ نہ ہو تو وہ روزہ رکھ لیا کرے۔ یا معاشر شباب، اے نوجوانوں، شباب کہتے ہیں نوجوانوں، اور یوتھ ہی کہتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں تو یہ بغیرت لوگ ہیں نا، جو بے شرم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یوتھ ہے یوتھ ہے۔ پیغمبر نے یوتھ کو پکارا ہے، کیا کہا؟ او میرے نوجوانوں، رشتہ نہ ملے تو روزے رکھو، میری امت کے جوانوں۔ اور پھر کیا کہا ہے؟ یوتھ، حضرت حسین، سیدنا حسین، امام حسین جنت کی یوتھ کے سردار ہوں گے۔ تو جو یوتھیے کو کہتے ہیں نا تضحیک امیز لہجے میں، وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ غصہ ہے تو کری جاؤ بھائی، جنت کے سردار ویسے پڑھتے ہیں، مولوی بھی پڑھتے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین ہوں گے، تو خوب میرے سے بھی گالی سنتے ہو بے شرمو، پھر وہ یوتھ ہی ہوئے نا۔ یوتھ کے سردار امام حسین جنت میں، دنیا میں بھی سردار تھے، آخرت میں بھی سردار تھے۔ یوتھ بڑا متبرک لفظ ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی کہا اے میرے نوجوانوں، اے میری امت کے یوتھ، اگر رشتہ مناسب نہ ملے یا رشتہ تاخیر سے ہو تو روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ ایک چوتھا روزہ ہے جو بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یوتھ کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یوتھ کو جب شادی نہیں ہوتی تو وہ جنگجو ہو جاتا ہے، جنگجو سے بچنے کے لیے روزہ ہے۔ یہ بات تو میرے خیال یوتھ کی سمجھ آ گئی۔ اب جو یوتھ کو یوتھیا کہتے ہیں، اصل میں وہ لفظ دوسرا ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ وہ ہم مکروہ لفظ یہاں نہیں ادا کرنا چاہتے، لیکن یہ پیغام دیتے ہیں تم حضرت حسین کی بھی توہین کر رہے ہو، پیغمبر کے فرمان کی بھی توہین کر رہے ہو، اور پھر جاؤ گے کہا وہ آل رسول ہے، وہ آل انبیاء ہے، اس کے علاوہ سفارش ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کوئی شافع محشر محمد کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نقطہ میں نے آج آپ کو تھوڑا سا بتا دیا۔ اچھا روزے کی بات سمجھ آگے، کچھ مسئلے تھوڑا سا میں یہ آج صاحب بھی پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے۔ اچھا یار، یہ ہر گھر پہ قربانی، یہ آج سے 2 ہفتے پہلے میرے اوپر سوال آیا کہ ہر گھر سے قربانی، میں بھی قربانی کروں؟ اچھا یہ ہر گھر پہ لکل بیت اضحیہ لکل عام، ہر سال ہر گھر پہ ایک قربانی ہے، وہ بکرا ہو، دمبا ہو، گائے ہو، بکرا اور اونٹ ہو۔ لیکن اس کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ کرتے ہیں، جو میرے پاس سوال آیا، پتہ نہیں آپ نے پوچھا تھا شاید، ہاں، وہ کہتے ہیں جی ابا جی زندہ ہیں، اب بیٹا جی کے 4 بیٹے بھی ہیں، 5 بیٹیاں بھی ہیں، اور صاحب اولاد ہے، بیوی بھی ہے، ابا جی زندہ ہیں۔ تو لکل بیت کہا ہے، بیت اس وقت مخصوص ہو جاتا ہے جب اولاد کے کسی بھی حصے کی شادی ہو جاتی ہے۔ بیٹے کی شادی ہوگی، وہ صاحب بیت کہلائے گی۔ یہ میں آج آپ کو بڑی تکلیف سے یہ تشریح کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے اوپر بھی یہ وہ فتوے لگنے ہیں، مولوی صاحب نے تو مار دیتا، ساڈا خرچہ بتا دیتا۔ جس بچے کی باپ شادی کر دے وہ اہل بیت ہو جاتا ہے، گھر والا بن جاتا ہے۔ جس کی بیوی ہے اس پہ قربانی ہے، اور بیوی مر بھی گئی لیکن نکاح اس کا ہو چکا تھا، اب وہ صاحب بیت ہے، اہل بیت ہے، وہ گھر والا ہے، اس پہ قربانی ہے۔ اب آپ مجھے گریبان سے پکڑو گے جی، تو آج تک تو ہم یہی سنتے رہے ابا زندہ ہے تو ساڈی چھٹی جان، ایویں نہیں چھٹی، جو تو ابا بن گیا تو گل ختم ہو گئی۔
ابا کی اپنی قربانی ہے، گھر والے کی اپنی قربانی ہے، یہ مسئلہ میں تھوڑا سا وضاحت کرنی تھی۔ اچھا دوسرا، ہمارے ہاں نا ہم بکریوں کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں جب جانور لینے جاتے ہیں، باقی وضاحتیں اگلے جمعہ کریں گے، ٹائم تھوڑا ہے، گھڑی بھی لگا دی اب تو۔ وہ اربع لا تجوز الاضاحی، 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم سارے وہاں پہ میڈیکل اکوپمنٹ لے کے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، بکریوں کو جانچ پڑتال، بکروں کو، گائے کو، اونٹ کو، ہاں جی ادھر بھائی اس میں ایک وضاحت سن لیں، یہ بڑی تکلیف دہ وضاحت ہے، ذرا نہج سے ہٹ کر ہے ان کے لوگوں کے۔ ایک میں کہتا ہوں نا لکیر کے فقیر ہیں ہمارے لوگ، اور وہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں علمی فاقہ کش ہوتے ہیں، وہ علمی طور پر فاقہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، بس وہ کیا کرتے ہیں جمعہ پڑھایا، پیسے کھڑے کے نکل لیے، تقریر کی 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے فیس ہے ہمارے ہاں، تو وہ ان کی ذاکروں کی تو 10 لاکھ روپے فیس، خاک دین بتائیں گے وہ بھائی رفیق بھائی سے جو 10 لاکھ لے کے تقریر کرے گا، اس کے خلاف مسئلہ بیان کرے گا، اس کے مائی باپ قربان جس نے 10 لاکھ دیا، تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور دل سمجھ آئی بھائی، جو 10-20 لاکھ لے کے تقریر کرنے آئے گا وہ اس مجمع کے خلاف کیا بولے گا؟ نہیں سمجھے؟ لہذا بکریوں کے ڈاکٹر ہر بندہ نہیں ہے، یا تو ڈاکٹر لے کے جایا کرو تاکہ اس کو فیس دو تو تمہیں ٹھکانے آ جائے ساری عقل۔ اس میں فرمایا کیا؟ الاورا بین اورھا، بھینگا جس کا بھینگا پن واضح ہو، واضح اس کو سمجھتے ہیں، دور سے نظر آ جائے یہ بھینگا بکرا ہے، وہ نہیں لینا۔ ہم جا کے ڈاکٹر بنے رہتے ہیں، اس کے کہاں پہ زخم ہے۔ اچھا ایک اور بھی اس میں بیان کی، الارجا بین ضلعھا، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بعض بکرا لنگڑا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے کھری ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کے علاوہ اگر لنگڑا رہا ہے تو وہ قربانی لگ سکتی۔ اگر بھینگا ہے اور وہ واضح نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، غور سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے، وہ قربانی لگ جائے گا، ڈاکٹر نہیں بنا کرو۔ جب بین کہا گیا، الحق بین والباطل بین، الحلال بین الحرام بین، فرمایا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، حق بھی واضح، باطل بھی واضح۔ تو اسی طرح فرمایا کہ قربانی کا جانور بھی جب واضح بیماری والا ہو تو وہ نہیں لگتا، اور جو واضح بیماری والا نہ ہو وہ لگتا ہے۔ واضح بیماری یہی ہے کہ آپ نے تشخیص ڈاکٹروں کی طرح نہیں کرنی، چلا پھرا کے کرنی ہے، آنکھیں دیکھ کے کرنی ہے، اور واضح لاغر پن۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اتنا لاغر نہ ہو کہ جب آپ چلانے لگے تو گر جائے۔ جی اچھا، اس لاغر کی تشریح جو مفسرین نے کی وہ یہ کی ہے کہ ہڈیوں پہ گوشت ہو ہی، جیسے ٹی بی کے مریض نعوذ باللہ مرد بن جاتے ہیں، عورت مطلب یہ انسان بنتے ہیں، تو یہ سارے بون لیس گوشت بن جاتے ہیں، بون رہ جاتی ہے، گوشت ختم۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ الاورا بین اورھا، بھینگا جس کی بھینگا پن واضح ہو، اگر کمزور بھینگا پن ہو وہ قربانی لگ جائے گا۔ المریضہ تو بین مرضھا، مریض ایسا ہو کہ جس کی وہ جو بخار ہے یا جو بیماری ہے واضح ہو۔ اچھا، اس میں وقتی طور پر کسی بکرے کو یہاں جب کراچی میں آتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے نا، یہ مریض نہیں کہلاتا۔ اس مریض سے مراد یہ ہے کہ جو مرض چل رہا ہے۔ المریضہ تو بین مرضھا، وہ کہہ دے یا اس سے پوچھ لے جائے، وہ بھائی یار یہ تو 2 مہینے سے نہیں لگے گا۔ اچھا تیسرا کیا فرمایا؟ الارجا بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ لنگڑا پن واضح سے مراد ہے کہ اس کی کوئی چیز ٹوٹ کر لنگڑا پن ہوا ہو۔ اگر کسی کی ٹانگیں پھری ہوئی، بکروں کی ٹانگیں پھری ہوتی ہیں، یا ویسے ہی وہ یار یہاں بوڑھے مرد بھی لنگڑے ہو کے چلتے ہیں، یہ لنگڑے ہوتے ہیں، بوڑھی عورتیں بھی جنہیں گھٹنے کام نہیں کرتے وہ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لنگڑے ہیں نہیں ہے نا؟ تو پھر ایسے کر کے چلنے والا بکرا قربانی لگ جائے گا، جانور لگ جائے گا۔ آسانی دے رہا ہوں نا، بڑے ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں۔ اچھا، والکثیر التی لا تنقی، اچھا ایسا وہ کمزور لاغر جس کے ہڈیوں پہ گوشت نہ ہو۔ اچھا، اس کا آگے یہ فرمایا لا تنقی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کمزور جانور لے لیا ہے، بیمار نہیں ہے، آپ اچھی خوراک کھلائیں گے، 10-15 دن، مہینے میں، 20 دن میں وہ جاندار ہو جائے گا، اس پہ ہڈیوں پہ گودا آ جائے گا، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ وہ جانور بھی آپ لے سکتے ہیں جو اتنا لاغر ہو کہ جس پہ یقین ہو کہ بیماری نہیں ہے،
ان بیچاروں نے تھر والوں نے کھلایا کچھ نہیں ہے، چولستان والوں نے کھلایا کچھ نہیں ہے، تو آپ وہ جانور لے سکتے ہیں 10 دن 15 دن پہلے کھلائیں اس کو خوراک۔ اور یار زرداری کے کتے دودھ پی رہے ہیں، گھوڑے سیب کا مربع کھا رہے ہیں، تو آپ بکرے اور گائے کو جو ہے نا وہ اچھا چارہ نہیں ڈال سکتے؟ اچھا چارہ ڈالیں، اگر آپ کو سمجھ آئے کہ ہٹا کٹا ہو جائے گا، یعنی جانور بن جائے گا، تھوڑا بہت گوشت آ جائے گا، تو آپ اس جانور کو لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور ہے، 2 دانت 1 دانت، بھیڑ میں 1 دانت لگ جاتا ہے، بکرے میں 1 دانت نہیں لگتا، 2 دانت ہی لگے گا۔ میچور پہ ہی عبادات فرض ہوتی ہے، میچور پہ ہی شادی فرض ہوتی ہے، لہذا بکروں قربانی کے لیے بھی میچور جانور یعنی 2 دانتا ہونا لازمی ہے۔ لیکن ایک شخص نے بکرا 1 دانتا کیا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کے خالو نے۔ اچھا انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا تھا۔ بلنڈر کیا کیا؟ نماز عید سے پہلے جانور کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت براء نے بھانجے نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عید نماز سے پہلے ہی بکرا کر لیا، نبی علیہ السلام کا یہ قربانی نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ قربانی کی نماز سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے یہ گوشت کے لیے تو ذبح ہو سکتا ہے، قربانی فریضہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، پھر وہ جب پتہ چلا وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ میں نے تو کر لیا، لیکن میرے پاس اب جو بکرا موجود ہے وہ 1 دانتا ہے، 1 دانتا ہے، یعنی وہ ابھی ایج کو نہیں پہنچا، قربانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کر لو، لیکن لا تصلح لغیرک، تیرے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ان کو اجازت دے دی کہ آپ 1 دانتا کر لو کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہو۔ لہٰذا ہمارے ہاں بھی جن کو علم نہیں ہے، ہمارے بچپن کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے گاؤں میں، وہ جناب سارے ادھر جانور گرا کے آ گئے عید نماز پڑھنے۔ مولوی صاحب نے کہا جی پہلے ہوتی نہیں، وہ سارے کھڑے ہو گئے نماز عید کے خطبے میں۔ مولوی صاحب چنگا مسئلہ کیتا ہے، وہ اسی 4 جانور ذبح کر کے آئے، انہیں کہا ہویا ہی نہیں، وہ گوشت کھاؤ جا کے، قربانی کا فریضہ اب ہون کی کری؟ انہیں کہا ہون کچھ بھی نہیں کرو، نواں جانور لو۔ نہیں، اگر کسی نے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے پہلے کر لیا اور اس کے پاس دوسرا جانور اس 2 دانتا نہیں ہے، تو بھیڑ میں یا 1 دانتا جن میں پرمیشن ہے ان میں سے کر لے۔ لیکن تیسرا مسئلہ اس میں بڑا اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رکوع میں شامل ہوا اس کی رکعت نہیں ہوئی، لیکن ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے وہیں سے